لیکچر نمبر 158۔ آج سے ہم صلح حدیبیہ کا بیان شروع کریں گے، اور اسے غزوہ حدیبیہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر صلح حدیبیہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت جب آپ کر رہے تھے تو آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم بے شک اللہ کی زمین میں تو سب سے اچھی زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو بھی تو ہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے شدید محبت تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسے غزوہ کیوں کہا جاتا ہے حدیبیہ کو؟ غزوہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جنگ تو نہیں ہوئی، اصل میں صحابہ کرام نے اس کو غزوہ بھی کہا ہے۔ چنانچہ یہ روایت ہے کہ صحیح مسلم میں کہ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوۃ الحدیبہ غزوہ حدیبیہ میں شرکت کی۔ تو اب حدیبیہ کو ابو قتادہ نے غزوہ کہا ہے۔ پھر اسی طرح سلمہ بن عقوف کہتے ہیں کہ غزوت مع النبی، کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، اور وہ ان غزوات کا یوں ذکر کرتے ہیں خیبر، حدیبیہ، یعنی کہ انہوں نے بھی اس کو غزوہ کہا ہے۔ اور پھر جو نا اور بھی دلائل ہیں اس بات کے کہ اس کو غزوہ جو ہے وہ کہا گیا، تو صلح حدیبیہ کہہ لیں یا غزوہ حدیبیہ کہہ لیں، تو چلیں ہم غزوہ حدیبیہ ہی اس کو کہیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام اس میں شریک تھے۔ اب حدیبیہ کا مقام کیا ہے، اور حدیبیہ کو حدیبیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، جس کی وجہ سے اس کنویں کی وجہ سے اس کا نام ہی اس جگہ کا حدیبیہ بن گیا۔ تو چنانچہ نا حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ سے اتنا پانی نکالا کنویں سے کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی ہم نے نہ چھوڑا۔ تو گویا کہ حدیبیہ کو اس لیے حدیبیہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک کنویں کا نام ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام حدیبیہ بن گیا۔ تو ہم غزوہ حدیبیہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کئی دنوں تک یہ جو ہے نا ہم اس کو بیان کریں گے۔ اب یہ حرم کا حصہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حرم میں یہ شامل ہے حدیبیہ کے نہیں۔ تو جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام حدیبیہ کا بعض حصہ حرم کا حصہ ہے، یعنی کہ حرم جہاں پر وہ پتے توڑنا بھی منع ہے، اور کچھ حصہ حرم سے باہر ہے، تو کچھ حصہ اندر ہے اور کچھ حصہ باہر ہے۔ حدیبیہ حدود حرم سے باہر ہے، مگر حرم سے زیادہ دور نہیں۔ اب ادھر کا نا آج کل اسے شمیسی کہا جاتا ہے، اس جگہ کو۔ اصل میں وہ کنواں جنہوں نے کھودا تھا نا حدیبیہ کا، اس کا نام شمیسی تھا، تو حدیبیہ کے نام پر اس کا نام غالب آ گیا۔ تو آج کل نا کہتے حدیبیہ میں نا ایک مسجد ہے جسے مسجد رضوان کہا جاتا ہے،
کہتے ہیں یہ وہی ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی تھی۔ اب اس غزوے کا سبب کیا ہوا، یعنی کہ وجہ کیا ہوئی کہ آپ یہ حدیبیہ کا غزوہ پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ ایک دن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ کے صحابہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور آپ نے بیت اللہ کی چابیاں بھی لی ہیں۔ یہ خواب آپ نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس خواب کا ذکر کیا ہے سورۃ الفتح میں کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ سچی خبر کر دی۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر منڈاتے اور بال کترواتے ہوئے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے اور تمہیں کسی کا کوئی اندیشہ خوف نہیں ہوگا، بس اللہ ہی وہ بات جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح جلد عطا کر دی۔ تو یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی آگے چل کر۔ تو گویا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ جو ہے نا عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب یہ غزوہ حدیبیہ کی تاریخ کیا ہے، یعنی کہ آپ کب عمرے کے لیے تشریف لے گئے؟ کہتے یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ ہجرت کے چھٹے سال، جو چھٹا سال چل رہا ہے نا ہجرت کا، وہ تو عمرے کے لیے سفر کے لیے نکلے اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ اب بھی ذوالقعدہ کا ہے نا؟ ہاں، ذوالقعدہ کا ہی مہینہ، ماشاء۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینے میں آپ جو ہے وہ نکلے ہیں، پیر کا دن تھا جی جب آپ نکلے ہیں، غسل کیا اپنے گھر سے اور احرام کی چادریں باندھی ہیں اور گھر سے باہر تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس بات پر اتفاق ہے کہ غزوہ جو ہے نا حدیبیہ 6 ہجری ماہ ذوالقعدہ میں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیاری کی تو آپ کے ساتھ مہاجرین، انصار اور عرب کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ نکلے۔ آپ نے اپنے لیے قربانی کے جانور اونٹ 70 اونٹ بھی لے لیے ساتھ اور عمرے کا احرام بھی باندھا۔ یہ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے ساتھ دشمنی تھی نا، جنگیں بھی ہو چکی تھی۔ تو بیت اللہ میں تو ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی، وہ پابندی تو کسی پر نہیں تھی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے آپ روانہ ہوئے اور کافروں کو پورا یقین دلانے کے لیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرہ اور بیت اللہ کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے بسر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مدینہ آئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا اے بسر تم یہی رہو یہاں تک کہ تم ہمارے ساتھ ہی نکلو، کیونکہ ہم عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ہمارے لیے اونٹ بھی خریدو، چنانچہ انہوں نے نا آپ کے لیے اونٹ خریدے اور انہیں آپ کی چراگاہ تھی نا ذوالجدر، ادھر بھیج دیے۔ جب آپ عمرے کے لیے نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے حکم دیا کہ وہ اونٹ جو چراگاہ میں ہے وہ مدینہ لائے جائے۔ وہ اونٹ مدینہ لائے گئے تو آپ نے ناجیہ ایک صحابی تھے ان کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو ذوالحلیفہ، یہ نا مدینہ والوں کا ہے میقات، ادھر لے جائیں، اور انہوں نے ان کو نا اونٹوں کی نگرانی پر بھی مامور فرمایا۔
جب آپ جانے لگے ہیں تو مدینہ میں نائب کس کو کیا ہے؟ مشہور روایت کے مطابق عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ آپ اکثر نائب بنایا کرتے تھے، انہی کو بنایا۔ لیکن ابن حشام نے نمیلہ کا نام بھی لیا ایک صحابی، ان کو بنایا، اور بلازری یہ دوسرے ہوئے ہیں، انہوں نے ابو رحم کو کہا ہے کہ ان کو نائب بنایا۔ لیکن 3 نام آتے ہیں یہاں تو، عبداللہ جنہیں ام مکتوم کہا جاتا ہے، نمیلہ، اور تیسرا جو ہے ابو رحم۔ بہرحال ان تینوں میں سے ایک کو آپ نے نائب مقرر کیا مدینہ میں، اور عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے پہلے اپنے گھر تشریف لے گئے، آپ نے غسل فرمایا، یعنی کہ عمرے کی یہ سنتے ہیں نا، یہ غسل فرمایا، اور سہار بستی کی نا بنی ہوئی چادریں، 2 چادریں پہنی انسلی ہوئی، پھر دروازے سے باہر نکل کر اب آپ کی اونٹنی تھی جس کا نام کسوا تھا، اس پر سوار ہوئے۔ آپ کی کئی اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام کسوا بھی تھا۔ پھر نہ آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا کردار آگے آئے گا زبردست، تو ان کو نہ اپنے ساتھ لیا، پورا اندازی میں ان کا نام نکلا ہوگا، تو ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اور بھی خواتین تھی، یعنی کہ ام امارہ تھی، ام منبع تھی، ہاں جی، ام عامر تھی، 2-4 خواتین اور بھی تھی۔ آپ نے ذوالحلیفہ میں نماز ظہر ادا کی، پھر آپ اپنے اونٹ منگوائے، ان پر پالان ڈالے، اور ان میں سے کئی اونٹوں کو قبلہ رخ آپ نے کھڑا کیا، ان کے کوہانوں کو دائیں طرف اشار کیا۔ اشار اسے کہتے ہیں وہ چھری سے نا خون آلودہ کرنا، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بیت اللہ جا رہے ہیں۔ پھر ڈاکو بھی ان قافلے پر حملہ نہیں کرتے کہ یہ بیت اللہ جا رہے ہیں اونٹ قربانی کے لیے، تاکہ یہ پہچانا جا سکے یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک اونٹ کو اشار کیا، باقی جو ہے نا ناجیہ کو حکم دیا کہ وہ باقی ماندہ اونٹوں کو بھی اشار کرے، اور ان کو جو ہے نا وہ پٹے نہیں ہوتے خاص لے جانے والے، ہار کہہ لے، پٹا کہہ لے، وہ بھی پہنائے۔ کتنے اونٹ تھے یہ؟ 70۔ یہ میں نے کہا ہے پہلے، اچھا 70 اونٹ تھے۔ ان میں نا ابو جہل کا اونٹ بھی تھا، بڑی وہ نا چمک دمک تھی اس کی، تو یہ نبی علیہ السلام کو جنگ بدر میں نا مال غنیمت کے طور پر ملا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو ذوالجدر کی چراگاہ میں چھوڑ رکھا تھا، لیکن اب ساتھ ہی لے گئے۔ ادھر ایک اہم سوال یہ کہ عمرے میں نا قربانی نہیں ہوتی، پھر یہ آپ کیوں لے کر گئے ہیں ساتھ؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کو روکا بھی جا سکتا تھا، تو پھر جہاں پر روکا جائے تو وہاں پر قربانی کر لے، لیکن یہ بات بھی دل کو نہیں لگتی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی تعداد 70 تھی اونٹوں کی، تو ہر ایک کی طرف سے تو قربانی نہ ہوئی، کیا خیال؟ 10 بھی ایک اونٹ کی طرف سے لگائے، زیادہ سے زیادہ 10 حصے، 7 بھی ہیں 10 بھی ہیں، تو یہ 700 کی تعداد بنے گی۔ اگر یہ روایت ٹھیک ہو کہ 70 اونٹ تھے، تو پھر ہر ایک کی طرف سے تو قربانی نہ ہوئی۔ تو صحیح وجہ یہی ہے کہ یہ عمرے کے لیے نہیں، یہ ان کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ ہم عمرے کے لیے ہی آ رہے ہیں، یعنی کہ بیت اللہ میں قربانی کیا کرتے تھے، تو مستحب تھا، اچھی بات ہے، تو وہ لے گئے ساتھ۔ لیکن یہ عمرے کا حصہ تھا ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعد میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ آج بھی لوگ عمرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ نہیں، یہ تبھی تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا، آپ عمرہ کرنے تو جا رہے ہیں، احکامات کچھ آئے ہوں گے تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا۔ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے قربانی تھی بعد میں منسوخ ہو گئی۔
منسوخ کے لیے تو بڑا سخت مسئلہ ہے، وہ تو دلیل دینی ہوگی بڑی پختہ قسم کی. ناسخ منسوخ یہ بڑا اہم علم ہے. آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں یہ چیز منسوخ ہو گئی، جیسے وہ کہتے ہیں رفع الدین منسوخ ہو گئی، تو یہ تو معاملہ اور سخت چلا جائے گا. سمجھ ہے؟ تو بہرحال عمرے میں نا پہلے بھی اب بھی قربانی نہیں ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے. باقی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو منع بھی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں، دیکھو سب لوازمات ہیں، قربانی ہم نے کرنی ہے بیت اللہ جا کر، اور عمرے کے لیے ہم نے آئے ہیں. تعداد کتنی تھی جی حدیبیہ میں صحابہ کرام کی؟ ہاں جی ہاں جی، یہ تو مشہور بات ہے، لیکن یہ نا مختلف روایات دے رہے ہیں. کسی نے 1300 کہا، کسی نے 700 بھی کہا صحابہ، کسی نے 1525، کسی نے 1540، حتیٰ کہ 1700 بھی کہا ہے، 1800 کی تعداد بھی بیان کی گئی. اب تطبیق کیسے ہے؟ تطبیق کوئی نہیں، بعض روایات ضعیف ہیں ان کو تو چھوڑ دو، ضعیف جو ہی کمزور روایات ان کو چھوڑ دو. تو 1400 والی روایت پختہ ہے. باقی اگر کسی نے کم زیادہ ہلکا پھلکا کم زیادہ کہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بعض اوقات کوئی بچوں کو یا عورتوں کو شامل کر لیتے ہیں، بعض اوقات جنگجوؤں کو شامل کر لیتے ہیں. بعض نے یہ تطبیق کی ہے، امام نووی نے، ابن حجر اسقلانی نے، کہ جنہوں نے 1300 کی تعداد بیان کی ہے نا وہ چلتے وقت تھی، جاتے جاتے ادھر پہنچتے 1400 ہو گئی. یعنی کہ جب نکلے تھے تو 1300 تھی، جب ادھر پہنچے ہیں ساتھ ملتے چلے گئے نا تو 1400 ہو گئی. لیکن بہرحال یہ آپ اتنا مسئلہ سمجھ لیں کہ 1400 تعداد پختہ قول ہے کہ 1400 صحابہ کرام تھے. اب غیر مسلح تھے، کوئی اسلحہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے. حضرت عمر کو تشویش ہوئی. آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چکنے ہوشیار تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو ابو سفیان سے کوئی خطرہ نہیں، یعنی کہ وہ تو کافر ہے، وہ کوئی بھی سازش کر سکتا ہے، اور آپ بالکل اسلحہ نہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے. ٹھیک ہے ہم عمرہ کرنے چاہ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی تو پھر ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے. آپ نے جواب دیا کہ مجھے ابو سفیان کے بارے میں تو کوئی علم نہیں، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں عمرے کی غرض سے جاؤں اور اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں. سعد بن عبادہ نے بھی یہ بات کر دی کہ اللہ کے رسول کاش آپ اسلحہ لے کر چلیں، اگر ہمیں ان پر کوئی شک گزرا تو وہ ہمیں جنگ کے لیے تیار پائیں گے، ورنہ ہم تو نہتے ہیں، وہ تو کسی طرح بھی ہم پر حملہ کر دیں گے. آپ نے پھر فرمایا میں اسلحہ لے کر نہیں جاؤں گا، میں تو عمرے کی غرض سے نکلا ہوں. ہاں اب سوال یہ ہے کہ 1400 صحابہ کرام پر بیعت نہیں کی لڑنے کی، تو پھر ادھر کیوں بیعت کی؟ اسلحہ تو ساتھ نہیں تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ تبری نے نا یہ بات ذکر کی ہے کہ جب نبی علیہ السلام ذوالحلیفہ پہنچے نا، یہ مدینہ سے نکلنے کی بات تھی، جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو پھر انہوں نے حضرت عمر نے گزارش کی آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے علاقے میں بغیر اسلحے اور جنگی گھوڑوں کے بغیر جا رہے ہیں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو پھر قبول فرمایا، وہی تو آئی نہیں تھی، تو اپنے صحابہ کو بھیج کر نا اسلحہ اور جنگی گھوڑے جو ہے نا منگوا لی. کیونکہ آگے آئے گا نا کہ بھی 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی، عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع پھیل گئی تھی، افواہ. تو نبی علیہ السلام جب ذوالحلیفہ پہنچے ہیں تو اپنے سواری سے اترے، وہاں ظہر کی نماز پڑھی،
جب نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے دروازے سے اونٹنی پر سوار ہوئے، قبلہ رخ کھڑی ہوئی تو آپ نے عمرے کی نیت کی اور یہ تلبی پکاری، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لو جی ہم نے بھی ماشاءاللہ تلبی پکار دیا ہے جی دار مسجد میں بیٹھ کر، سبحان اللہ۔ چلے جی اللہ لے کر جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ تو ام سلمہ نے بھی عمرے کی نیت کی اور تلبی کہا۔ اب کیا منافقین بھی اس میں شامل تھے 1400 میں؟ کہتے 2 بس شامل تھے، اور حیرت کی بات ہے وہ شامل بھی نہیں ہوئے۔ جو ہے نا حدیبیہ کا جو تھا نا اس میں 1400 صحابہ میں وہ شامل تھے، ایک ان میں تھا منافق جد بن قیس، یہ شامل نہیں ہوا، بلکہ یہ نکلے تھے فساد برپا کرنے کے لیے۔ ایک اور کا بھی نام ہے بلکہ یہ عبداللہ بن ابی کا، لیکن آگے اس کا ذکر نہیں آ رہا۔ ہاں جی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو قبیلے خزاں سے ایک جاسوس بھیجا آپ نے، یعنی کہ اس قبیلے سے تھا، بنو خزاں قبیلے سے تھا ایک جاسوس، اور خود نبی علیہ السلام سفر کرتے رہے۔ تو جب آپ ایک اور مقام ہے جسے غدیر کہتے ہیں ادھر پہنچے تو جاسوس واپس آ گیا، کہتے اس کا نام بشر تھا، جاسوس کا نام۔ تو جب نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوس آیا واپس تو اس نے جو ہے نا خبر دی کہ کوئی اتنا خطرناک معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے نا عباد بن بشر کو بلایا اور انہیں مسلمانوں کے 20 گھوڑا سوار کا سپہ سالار مقرر کیا، تو یعنی کہ ان کا کام تھا دیکھ بھال کرنی، 20 صحابہ کرام۔ اب ادھر آ رہا ہے کہ ابو قتادہ ایک صحابی تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا عمرے کا، انہوں نے کہا آگے جا کر باندھ لوں گا، تو جب احرام نہیں باندھا تو احرام کی پابندیاں بھی نہیں ہیں ان پر، تو یہ اپنا نا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ نا یہ جاتے جاتے نا ساحل سمندر کے ساتھ جاسوسی کریں، کافروں کا پتہ کر کے لائیں۔ یہ آپ نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا ڈیوٹی جو ہے نا وہ لگائی ہے۔ اب میں وہ واقعہ پورا بیان کر کے اب اس پر بات کو سمیٹتے ہیں۔ ابو قتادہ اپنا بیان خود ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے نا ذوالحلیفہ میں احرام جو ہے وہ نہیں باندھا، ابو قتادہ نے، تو صحابہ کرام میں جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا انہوں نے نا ابوا کے مقام پر ایک جنگلی گدھا دیکھا۔ جنگلی گدھا آپ کو پتہ ہے حلال ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں اس وقت اپنی جوتی جو ہے نا وہ گانٹ رہا تھا، ٹوٹ گئی ہوگی جوتی، تو محرم جو صحابہ تھے جنہوں نے احرام باندھا تھا انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ بھی وہ جنگلی گدھا، شکار کے بڑے شوقین تھے صحابہ، تو جنگلی گدھا نظر آ گیا، لیکن احرام کی حالت میں تو ڈر رہے تھے کہ بھی حالت احرام میں شکار کرنا تو منع ہے، تو ابو قتادہ کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا نہیں وہ جنگلی گدھا ہے، اشارہ نہیں کیا، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ میری خود ہی نظر پڑ جائے۔ ہوا یہ کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو جیسے نہیں ہوتا بتانے کے لیے بار بار ادھر دیکھنا، تو میرے صحابہ نا ادھر ایسے بار بار دیکھ رہے تھے، میں نے چونک کر ادھر دیکھا، بتایا نہیں انہوں نے، منہ سے نہیں کہا، تو میں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا، ہاں جی، تو دیکھا تو میری نظر نہ جنگلی گدھے پر پڑی، میں فوراً اٹھا، گھوڑے کی زین کسی اور سوار ہو گیا، لیکن جلدی میں نا اپنا ہینٹر کوڑا جسے کہتے ہیں نا وہ اور نیزہ لینا بھول گیا،
میں نے اپنے ساتھیوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے میرا نیزہ اور کوڑا جو ہے نا پکڑا دے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ محرم ہیں ہم، تو اس میں شکار کی ہم مدد بھی نہیں کریں. میں غصے میں گھوڑے سے اترا کہ بھی مجھے آپ نیزہ تک نہیں پکڑا رہے. میں نے نیچے اتر کر اپنا پھر کوڑا اور نیزہ خود ہی پکڑ لیا. کیوں نہیں پکڑایا صاحبہ نے؟ وہ کہ حالت حرام میں ہے نا، تو شکار کرنا منع ہے اور شکار کے لیے مدد کرنا بھی گناہ نہ ہو جائے. ابو قتادہ نے تو احرام باندھا نہیں تھا، وہ تو آزاد تھے. بہرحال یہ سوار ہوئے اور جنگلی گدھا شکار کر ہی لائے. جب وہ بیٹھے تو سب اسے کھانے لگے. ہاں جی، بھون بھون کر یہاں ویسے ہی کھا رہے ہیں. وہ جنہوں نے احرام باندھا تھا وہ بھی. پھر جب کھا لیا تو شک ہوا کھانے کے بعد کہ یہ حالت احرام میں ہم نے گدھا کھا لیا ہے، جنگلی گدھا شکار کیا ہے، تو حالت احرام میں یہ جائز تھا یا نہیں؟ کہتے چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیں گے. ایک دستی سنبھال کر رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی. تو جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے فتویٰ طلب کیا، پوچھا، وضاحت طلب کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس گوشت سے بچ گیا نا جنگلی گدھے سے، وہ مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا وہ حلال ہے، کیا تمہارے پاس گوشت کا کچھ حصہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں موجود ہے. پھر میں نے آپ کو دستی کا گوشت پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے احرام کی حالت ہی میں کھایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حالت احرام میں شکار کرنا تو منع ہے، لیکن اگر جس نے احرام نہیں باندھا ہوا اگر وہ اپنے چیز پیش کرے دے تو بندہ کھا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ احرام نہیں باندھ رکھا تھا تو یہ سارا معاملہ پیش آیا. تو انشاءاللہ اب ادھر سے ہم چلیں گے. غزوہ حدیبیہ کا آج سے ہم نے بیان شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.